حضرت علی نے فرمایا جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کے سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ حضرت علی نے فرمایا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص حق سے منہ موڑتا ہے وہ شخص تباہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔